آج کا جو موضوع ہے یہ ہمیں انوائٹ کرتا ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ چونکہ موضوع رکھا ہے قرآن اور شان رسالت، تو آج میں حضور علیہ السلام کی شان اقدس صرف قرآن سے بیان کرنا چاہوں گا، ورنہ میں ہمیشہ حدیث کو بڑی کثرت کے ساتھ بیان کرتا ہوں، مگر موضوع کی مناسبت سے میں چاہوں گا کہ صرف قرآن بولے، آج قرآن سمجھایا ہمیں کہ حضور کی شان کیا ہے، قرآن کے ذریعے سمجھیں، تاکہ قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے اور قرآن کو ماننے، قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے کی بات کرنے والے سمجھ سکیں کہ قرآن نے شان مصطفیٰ کیا بیان کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ لوگ حضور کی شان بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بڑا مبالغہ کرتے ہیں، یہ بڑھا دیتے ہیں شان، یہ بڑھا دیتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں۔ یہ جملہ ہی غلط ہے، یہ جملہ ہی غلط ہے، یاد رکھ لیجئے کہ آپ کوئی شخص حضور کی شان بڑھا دیتا ہے، یہ جملہ بولنا ہی گمراہی ہے، چونکہ بڑھانا یہ لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کسی چیز کی حد ہو، تو کوئی حد کراس کر دے تو اس کو کہتے ہیں یہ بڑھا رہا ہے، اس کے مقام کو حد سے بڑھا رہا ہے۔ شان مصطفیٰ کی حد ہی کوئی نہیں ہے، تو بڑھانا کس نے کیا ہے؟ جو جتنا بڑھائے گا وہ حد سے نیچے رہے گا۔ شان مصطفیٰ کی، عظمت مصطفیٰ کی حد ہی نہیں ہے، وہ انسان کی امتی کی کیا مجال کہ وہ بڑھا دے؟ آقا علیہ السلام کی شان کی اللہ نے کوئی حد نہیں رکھی سوائے ایک حد کے، بس سوائے ایک حد کے کہ آقا علیہ السلام ابدیت سے باہر نہیں ہیں اور آپ صاحب الوہیت نہیں ہیں، صرف ایک حد ہے کہ آقا علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے اور محبوب ہیں۔ حضور کی شان جہاں ختم ہوتی ہے اس سے اوپر خدا کی شان شروع ہوتی ہے، اس کے اوپر خدا کی شان شروع ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کے اوپر اور خدا سے نیچے کوئی شے نہیں ہے، کوئی جہان نہیں ہے، ہر شے حضور سے نیچے ہے۔ تو عالم خالق میں اگر رسول کو خدا نہ بنائے کوئی شخص، کیا رسول کو معبود نہ بنائے، عقیدہ نہ رکھے، معبود نہ بنائے، خدا نہ بنائے، تو پھر جو چاہے شان مصطفیٰ میں کہتا ہے، جو چاہے بیان کرے، وہ کم ہی ہوگا، وہ الٹا حق بھی ادا نہیں ہوگا شان مصطفیٰ کا۔ بڑھانے کا تو تصور ہی غلط ہے۔ بڑھانا کیا ہے؟ ہاں، بڑھانا، کسی کی شان کو بڑھانا کہاں استعمال ہوگا؟ کوئی میرے بارے میں مبالغے کی بات کر دے، ایسی بات کر دے جو میں نہیں ہوں، تو کہا جائے گا بڑھا دیا، ہاں یہ سچ ہے۔ کوئی ماں باپ کے بارے میں وہ کچھ کہہ دے جو وہ نہیں ہے، تو کہہ دے ٹھیک ہے بڑھا دیا۔ کوئی اپنے پیر و مرشد کے لیے وہ کچھ کہہ دے جس کا حقدار وہ نہیں، تو سچ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ شان بڑھا دی۔ وہی ہر ایک کے لیے بڑھانا ہو سکتا ہے، ایک ہی ذات ہے پوری مخلوقات میں جن کے لیے بڑھانے کا لفظ نہیں، اور وہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بشرطے کہ آقا علیہ السلام کو کوئی معبود اور خدا ہونے کا تصور اور عقیدہ نہ رکھے، اور یہ کوئی مسلمان نہیں رکھتا، کوئی مسلمان نہیں رکھتا، رکھ بھی نہیں سکتا۔ یہ ایک بارڈر لائن ہے، بات کو سمجھ لیں بس۔ حضور کو سجدہ کوئی نہ کرے، حضور کی عبادت کوئی نہ کرے، حضور کو خدا کوئی نہ جانے، بس۔ اور یہ کوئی جاہل سے جاہل مسلمان بھی نہیں عقیدہ رکھتا۔ سو آقا علیہ السلام کی جتنی شان بھی بیان کریں، ہر ایک نے سمجھیں، اپنی سمجھ کے مطابق ہی بیان کرنی ہے نا۔ اب میں دوسرا نقطہ سمجھا رہا ہوں، جو کچھ آج رات میں بیان کروں گا وہ میں کروں گا قرآن مجید سے، مگر اپنی سمجھ کے مطابق ہی کروں گا نا۔ اللہ نے جو سمجھ دی ہے اپنے علم کے مطابق ہی کروں گا نا، اللہ نے علم کی جو نعمت دی ہے، تو جو کچھ بیان کروں گا اس کی ایک لمٹ ہوگی۔ جتنا علم ہے میرا، جتنی سمجھ ہے، جتنا فہم ہے، جتنا مطالعہ ہے، وہ لمٹ ہے، اسی کے اندر ہی بیان کروں گا نا، اس کو کراس نہیں کر سکتا۔ تو میرا علم کیا ہے؟ وہ میری ایک لمٹ ہے، تو جو خود لمیٹڈ ہے وہ حضور کی شان کا حق کیسے بیان کر سکتا ہے؟ جو خود لمیٹڈ ہے، ایک رائی آقا کی شان کے مقابلے میں میرے جیسے کروڑوں اربوں خربوں لوگ جمع ہو جائیں، اتنا ہی علم، اتنا ہی مطالعہ، اتنی سمجھ، اتنا فہم، اتنی شرح صدر، اتنی تحقیق جمع کر لیں، خربوں افراد جمع ہو جائیں، وہ سارے مل کر ان کا جو ایگریگیٹ بنے گا علم و فہم کا کل، وہ آقا علیہ السلام کی شان کے اور ذکر کے مقابلے میں ایک رتی کے کروڑویں حصے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم میں سے کون ہے جو حضور کی شان بڑھا سکے؟ حقیقت یہ ہے، اللہ کی عزت کی قسم، ساری کائنات مل کر آقا علیہ السلام کی جو اصل شان ہے اسے بیان بھی کوئی نہیں کر سکتا، بڑھانا کسی نے کیا ہے؟ وہ شان ہماری سمجھ سے بھی بالا ہے، ہم وہ شان سمجھ ہی نہیں سکے۔